نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله مع الإمام الحسن وأصحابه مع معاوية أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. ذکر نبی دا کردیاں رہنا چنگا لگدا ہے. ذکر نبی دا کردیاں رہنا چنگا لگدا ہے. ایس بہانے رل مل بیٹھنا چنگا لگدا ہے. اگر تھانوں بھی ذکر نبی دے وچ پاونا چنگا لگا بیٹھے تو اچھی آواز بولو سبحان اللہ. 5 منٹ میں اپنے اختیار دے نال جتنا میں ٹائم دیتا گیا میں اضافی لاؤں کیونکہ میں پچھلے گزشتہ جلسے دلال کا رشتہ کرنا اس میں اساں اج دی گفتگو دا آغاز انشاءاللہ شان اہل بیت اور اختتام شان صحابہ کرام انشاءاللہ. یہ جڑا شعر میں عرض کیتا ہے یہ دوسرے دی وجہ تو میں پہلا پڑھا ہے. دوسرا شعر ہے کہ آل نبی دی عزت خاطر وچ اکھاڑے دے. آل نبی دی عزت خاطر وچ اکھاڑے دے شیخ جنید دا جان کے ڈھینا چنگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان آل بیت. کیا بات، دوبارہ جی دوبارہ ماشاءاللہ. آل نبی دی عزت خاطر وچ اکھاڑے دے شیخ جنید دا جان کے ڈھینا چنگا لگدا ہے. کیا بات کیا. اور میں ایک کار خیر دی آپ دعوت دے سوں کہ ساری عظیم سنی تنظیم دعوت اسلامی دے بانیان دے وچ آپ دا شمار تھیندے قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری رحمہ اللہ تعالی. جڑے لوگاں دا ذوق نہ ہوئے نا مطالعہ کرن دا، کتاباں دا ذوق نہ بندا ہوئے، کتاب مزہ نہ کریندی ہوئے، انہاں نوں چاہیے کہ آپ دی کتاب زلف و زنجیر مع لال آزار اگر او تساں پڑھو تو انشاءاللہ کتاباں دے نال آپ دی دوستی ہوے. اس دے وچ آپ نے یہ واقعہ نقل فرمایا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ دا تذکرہ فرمایا کشف المحجوب دے اندر. آپ نوں مقام ولایت کتھوں ملے کہ بادشاہ وقت نے اعلان کیتا ہے کہ کشتی تھی سی جتن والے نوں انعام مل سی تے ہرن والے نوں انعام مل سی. تے سید صاحب ضرورت مند ہیں آپ بھی کشتی دے وچ شرکت کیتی جا میں چلو ہر بھی ویسا تو کچھ گھر دا راشن پانی تھی ویسی. جس وقت کشتی کرن واسطے آپ شروع تھے کشتی واسطے تو شاہ صاحب نے جنید بغدادی جڑے پہلوان ہیں بہت بڑے انہوں نے کن میں چاکھا چاہ کے خیال کریں میں تیرے نبی دی آل دے وچ. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جڑے زندگی دی وچ کنا بھی آپ نے شکست نہیں کھادی. آپ جان بوجھ کے شکست کھادی کہ پہلا نمبر آوے تو اہل بیت مصطفیٰ کا. آپ نے اسے مقام اکھاڑے دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مقام ولایت عطا فرمایا. نال والے سنگتی جڑے ہن نال گدی ودے انہاں یہ سارا پہلوان ہے تے سارا بھائی ہے تے سارا کزن ہے تے انہاں بڑا گلا دیتا کہ کمزور جیاں بندہ آئی تے تو اس کو ہر گئی ہیں. آپ نے تاریخی جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر میں پتہ ہویا نا بھی ہرن دے وچ لذت کتنی ہے تو میں زندگی ساری جتنا کہندے پڑھنا. اے آپ نے مقام ولایت تو حاصل کیتا ہے. اسے وجہ تو عاشق نے کیا فرمایا کہ آل نبی دی عزت خاطر
وچ اکھاڑے دے شیخ جنید دا جان کے ڈھینا چنگا چنگا لگدا لگتا ہے ماشاءاللہ اے اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی عظمت اہل بیت کرام دی عظمت اساڑے الفاظ اس میں احاطہ نہیں کر سکتے بس اساں ایو کچھ آکھ سکتے ہیں کہ جڑے سارے تے بلیم کرین کہ بھی اہل بیت دے نہیں اساں خود ٹھیکیدار بننے اساں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ دے فضل دے امید رکھ کے گلا دیں کہ انشاءاللہ جیندے بھی اساں اہل بیت دے غلام ہیں سبحان اللہ جلے اساں مر ویسے ساری قبر دی مٹی دے وچ اہل بیت دی غلامی دی خوشبو آ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ دے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسالت دا تاج عطا فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار اور جتنے بھی نفوس قدسیہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ہیں انہاں دی شان کیا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم کہ جڑے صحابہ کرام ہیں انہاں دی شان کیا ہے انہاں دی تعریف کیا ہے انہاں دا تعارف کیا ہے صحابی رسول آکھا کس نوں ویندے صحابی رسول صحابی دا لفظ بنے صحبت کہ جڑا بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صحبت دے اندر رہ گئی اس نوں آکھا ویندے صحابی رسول ایمان دی حالت دے اندر بل لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام جڑا بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو ایمان دی حالت دے اندر آپ دی صحبت دے اندر بیٹھا اور ایمان دی حالت دے اندر وہ دنیا سے چلا گیا اس نے صحابی رسول آکھا ویندا ہے اور قرآن مجید نے اس طرح نہیں فرمایا کہ محمد الرسول اللہ و اصحابہ بلکہ صحابہ کرام دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرمائی کہ صحابہ دا مطلب کیا ہے صحابہ کرام دی شان کیڑی ہے والذین معہ کہ صحابہ دی یہ شان ہے کہ سرکار دے نال رانے ہر ویلے والذین معہ وسدے ہاسے تے وسدے ناسے سونے یار دے آسے پاسے سن دے ہاسے مٹھیاں گالی تے سونا یار سنے بنا ہاسے صحابہ کرام دی تعریف یہ کچھ ہے کہ حضور دے نال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صحبت دے وچ میر ابراہیم ذوق ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے وہ اپنے طالب علم جڑے شاعری دے شاگرد ہوندے ہیں انہاں نوں وعدہ ہوندا ہے آنے والی دنیا تم پہ ناز کرے گی اے لوگو تم نے ذوق کو دیکھا تم نے ذوق سے باتیں بھئی بعد والے لوگ تھوڑے تو بڑا فخر کرے سن کہ ابراہیم ذوق بہت بڑا شاعر ہے اس دی محفل دے وچ اساں بیٹھے ہاں سی اساں فلانے بندے دی محفل وچ بیٹھے ہاں سی اساں فلانے بندے دی محفل میر ابراہیم ذوق دی محفل وچ پاون والا بندہ تا اپنے تے فخر کرے کہ میں میر ابراہیم ذوق دی محفل وچ بیٹھا ہاں تے جڑے لوگ تاجدار کائنات دی محفل وچ بیٹھے ہوئے وہ اپنی قسمت تے کیوں ناراض ہیں یہ صحابہ دی شان کے حضور دے نال رہے والذین معہ اور فتح مکہ تو پہلے والے تے فتح مکہ تو بعد والے آیت کریمہ وہ بھی تو صحابہ دی شان ہے لیکن جڑے سادے لوگ ہوندے تے ولیاں دے غلام یا اولیاء کرام دے طریقہ ہوندا کہ مشکل بحث بندے جڑے چھیڑن لگے نا فتح مکہ تو پہلے فلانا اسلام قبول کیتا تے فتح مکہ دے موقع تے کیتا تے بعد وچ کیتا اسے الجھاؤ دے وچ تمام الناس نو ذہنی انتشار دا شکار کرنے بے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس دی وچ نہیں آندے تے اس دی وچ نہیں آندے میں کہ کہیں جہاں دے وچ آندے ہوئے تے بھاویں نہ آندے ہوئے والذین معہ دے وچ آندے کہ نہیں آندے والذین معہ جڑے بھی حضور دے نال فتح مکہ تو پہلے ہوئے یا بعد ہوئے اس ٹائم بھی والذین معہ جڑا بھی حضور دے نال ہے انہاں دی شان کے قرآن نے بیان فرمائی اشداء علی الکفار وہ ہک بیت دے سخت نہیں وہ کافراں دے سخت ہے رحماء بینہم آپسی معاملات شیر و شکر ہیں آپس دے معاملات نرم و گداز ہیں تراہم تسا انہاں نوں دیکھ سو رکعان سجدہ یا رکوع دی حالت ہے جو سن یا سجدے دی حالت ہے سن رکوع سجود کر کے ریاکاری کرتے ہیں نہیں یبتغون فضلا من اللہ اللہ تعالیٰ دے فضل دے امیدوار رہنے اللہ تعالیٰ دے فضل دے امیدوار رہنے ورضوانا اور اللہ دی رضا دے امیدوار رہنے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود انہاں دی نشانی ہے کہ انہاں دے پیشانیاں دے وچ اللہ تعالیٰ نے سجدے دی نشانی بنا چھوڑی سجدے دی وجہ تو نشان آ گیا اور نشان تو مفسرین کرام دی مختلف آراء ہیں
کچھ علماء کرام فرمائندے ہیں کہ نور ہے، کچھ علماء کرام فرمائندے ہیں کہ مٹی دا نشان جڑا ہوندا اس نو بھی سیماہم فی اثر سجود بھی شامل کیتا ون سکدا ہے۔ بہرحال وہ وقت نہیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ہن کوئی آکھ سکدے بھئی علامہ رشید احمد صاحب اج مضمون دیتے ایک پہلے بھی گل تھیندا رہی ہے شان صحابہ جو اج شروع تھی گل شاہ عالم والے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ قرآن دے نزول تو پہلے تورات دے وچ شان صحابہ بیان تھی ہے اور انجیل دے وچ بھی شان صحابہ بیان تھی۔ ایک اج دی گل نہیں، پہلے دی گل۔ شان صحابہ تورات دے اندر بھی بیان ہوئی ہے اور انجیل دے اندر بھی بیان ہوئی۔ کیا مثال ہوئی ہے بیان؟ ایک تو یہ مثالاں کہ انہاں دی نشانیاں ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہیں رکوع سجود، اور ایک خصوصی نشانی جڑی تورات اور انجیل دے اندر صحابہ کرام دی بیان ہوئی ہے، وہ نشانی کہ ہے کزرع اخرج شطأہ، ایک ایسی کھیتی دی مثال ہے جڑا اپنی کومپل کٹ دی زمین دا اسلام دی بنیاد اور اس دی ترقی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا اس دے رد عمل کیا ہے، اور اج سانو کیڑے رد عمل دے نال ہونا چاہیے کہ جڑی جماعت صحابہ دے وچ اضافہ تھی ہے تو حضور دا کیا رد عمل ہے، اور اج کل سانو کیا رد عمل اختیار کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کزرع اخرج شطأہ، اس کھیتی دی طرح جڑی اپنی کھوپلاں کٹ دی فآزرہ، وت اپنے آپ کو طاقت دیندی فاستغلظ، وت موٹے ہو گئے تنے موٹے ہو گئے فاستوى علی سوقہ، وت اپنے تنے تے کھڑی ہو گئی۔ جل اے معاملہ ہو گیا نا صحابہ دی مثال اس طرح ہے، یعجب الزراع، وت او بندہ جڑا کھیتی لائی پیا ہوندا ہے، بجائی جڑی کیتی ہوندی ہے، وہ بندہ جڑے ویکھدا ہے نا میری کھیتی تے بڑی سونی تھیندی آندی، میری فصل بڑی سونی تھیندی آندی، تو وہ بندہ بڑا خوش تھی ویندا ہے میری محنت رنگ لے آئی ہے۔ تو قرآن فرماونا چاہتا ہے کہ صحابہ کرام جس طرح کسان اپنی فصل نو وددا دیکھ کے خوش تھیندا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت صحابہ نو دیکھ کے انہیں خوش تھی ویندے۔ ہن یہ تو ہو گیا ایک پاسا نا کہ حضور صحابہ نو دیکھ کے خوش تھی، اگے کہ ہے لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافر انہاں نو دیکھ کے تے جل ونجن۔ میں یہ گزارش کریندا رہنا کہ صحابہ تو جلنا ایک مسلمانوں دا کام نہیں، غیر مسلمانوں دا کام نہیں، کافروں دا کام ہے، مسلمانوں دا کام نہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو دیکھ کے ایویں خوش تھی نا۔ یہ بات تساں کداں زمیندار ہو سو سارے الحمدللہ، جب تساں دیکھ سو نا کہ زمین بڑی اچھی حالت وچ پئی ہے، بڑی فصل خوبصورت پئی ہے، تو اس دے وچ جلے تساں دیکھ سو نا کہ بڑی خوبصورت، اتھے تساں مان کے تصور کرنا ہے کہ تساں جتنے خوش تھے کھڑوتے ہو اپنی فصل نو دیکھ کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندازہ تساں لا سکدے کہ حضور اپنے جماعت صحابہ نو دیکھ کے کس طرح خوش تھی۔ یہ اس وجہ تو آپ اساں یہ گزارش کریندے ہیں کہ صحابہ کرام دیاں بڑیاں نرالیاں شاناں ہیں، بڑیاں اگر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک تو ہے نا کہ حضور دی نظر دے وچ کیا کمال ہے، اور یہ نہیں کہ یہ اتنے سٹاپ لگوانے کہ صحابی رسول تک سٹاپ ہے، سانو اساں لیندے ہیں نا نعرہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور بتا دیں یہ تھوڑے کول کے سرٹیفکیٹ آئے اساں کے جنت دے مالک کو پوچھتے ہیں وہ کیڑا سرٹیفکیٹ دینے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت دے مالک ہیں کہ نہیں؟ آپ نے کیا فرمایا، لا تمس النار مسلما رآنی ورآ من رآنی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ او مسلمان جے مینوں ڈٹھا جہنم دی اگ اس دے بھی نیڑے نہیں مچ سکتی، اور جڑے بندے اس صحابی رسول نو ڈٹھا جہنم دی اگ اس دے نزدیک نہیں۔ اتنا بڑا کوٹا دربار رسالت جو مل گئے تو سانو چاہیے کہ اساں بھی اپنے حصے دی خیرات منگو، اساں رحمت خداوندی نو اساں ڈکے کیوں مار سکدے ہیں؟ سارا حق بندا کہ رحمت دا دریا جے لواندا پے تے اساں اپنا وچ فائدہ حاصل کرنا، اساں پیچھے درخواست کرا دے محکمہ انہار نو کہ یہ نہر بند کرو اس علاقے بلکہ اساں اپنے حصے دا فیضان گریں۔ اس وجہ تو یہ خوشبختی دی علامت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کرام نو آپ نے نوازا، اساں وقتاں صحابہ کرام دا جے اساں بھی تذکرہ کرے سن تو کم از کم یہ ہے کہ شان صحابہ یہ روایت میں آپ مرض کی تھی، اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک روایت میں فرمانے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 نسلوں تک حضور نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا مینوں دیکھن والا ہے وہ اس نو دیکھن والا ہے، وہ اس نو دیکھن والا ہے، وہ اس نو دیکھن والا ہے،
جڑا مینوں دیکھن والا بندہ اس کی 4 نسلاں نوں اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب دے جنت عطا فرمائے یدخلون الجنت بغیر حساب بغیر حساب و کتاب دے اللہ تبارک و تعالی انہاں نوں جنت عطا فرمائے سی تو یہ اس وجہ تو میں یہ آیت کریمہ اور 2 حوالے میں آپ کو عرض کر کے تو میں اپنی گفتگو ختم کرے سکتا دوسری پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة یہ کتاب ہے جی ما لا بد منہ جڑی درسی طور تے پڑھائی ویندی کتاباں جڑے درس نظامی دے وچ طالب علم پڑھن ویندے نا اوتھے پڑھائی ویندی یہ جادو عقیدہ اہل سنت کی نقل کی تک صحابہ کرام کے متعلق اے علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت قبلہ مرزا جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دے مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ انہاں دے خلیفہ ہیں انہاں دے نام دے تے وچ تفسیر مظہری بھی لکھی آپ نے جڑے عقائد اہل سنت جمع فرمائے آپ کیا فرمانے ہیں وقت مختصر ہے میں جلدی نال عرض کرے سن وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے فارسی زبان کے اندر ہے وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ان کو دیکھنا ہے کہ آیت کریمہ جڑی میں عرض کی تھی ترجمہ بھی آپ عرض کی تھی مختصر طور تے اور اس عبارت میں سمجھے سو وہ چیز یاد رکھ کے تے نال اس کو سمجھنے کی کوشش کرے سو وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم عادل بودن اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے دے سارے عادل ہیں عدل والے ہیں یہ اہل سنت و جماعت ہے اگر از کس احیانا ارتکاب معصیت شدہ تائب و مغفور گشتہ اس اہل سنت و جماعت عقیدہ ہے کہ معصوم عن الخطا سرکار تو علاوہ نہ صحابہ دے وچ کوئی فرد ہے معصوم عن الخطا نہ اہل بیت دے اندر کوئی فرد معصوم عن الخطا ہے سارا عقیدہ کہ اگر کسی صحابی کو بھی اگر کسی جگہ تے معصیت تے گناہ ہو گئی ہے تو فوراً انہوں نے توبہ کی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرفوں انہوں نے معافی کا اعلان ہو گیا متواترات از نصوص قرآن و حدیث بمدح صحابہ پر است قرآن مجید اور احادیث کی متواتر آیات اور نصوص شان صحابہ دے نال بھری ہوئی ہیں قرآن دے وچ بھی شان صحابہ ہے اور حدیث کے اندر بھی شان صحابہ ہے و در قرآن است اور قرآن میں ہے قرآن کے اندر ہے آہا باہم محبت و رحمت داشتن و بر کفار غلاظ و شداد ہوتا قرآن دے وچ ایک لکھی ہوئی ہے کہ آپس کے اندر نرم دل ہیں تے کافراں دے سخت ہیں اس آیت کریمہ سنی بیٹھے ہر کے صحابہ را باہم مبغض و بے الفت دانت منکر قرآن است ہر وہ بندہ کہ جڑا عوام نو ایک گل دساوے تے مسئلے بیان کرے عوام دے وچ صحابہ کرام دی دشمنیاں آپس دے اندر صحابہ کرام دی آپس وچ کوئی الفت اور محبت نہیں منکر قرآن است وہ قرآن دا منکر ہے کیونکہ قرآن نے فرمایا نا والذین معه جڑے بھی نال ہیں حضور دے ایک بے دے نال محبت رکھ دے تے کافراں دے ساتھ ہیں اگر جڑا بندہ یہ گل کریندا بھی ہے وہ بندہ قرآن دا منکر ہے وہ ہر کے با آہا دشمنی و غصہ داشتہ باشد در قرآن بر و اطلاق کفر آمدن ہر وہ بندہ جڑا انہاں دے نال دشمنی رکھے اور عقیدت والا معاملہ نہ رکھے انہاں دے واسطے قرآن دے اندر کفر دا اطلاق ہے لے یغیظ بہم الکفار کہ صحابہ تو جلن والا بندہ مسلمان دا کم نہیں بلکہ کافر دا کم ہے حاملان وحی و راویان قرآن یہ صحابہ دی شان بڑی آج قرآن دے حوالے دے نال بھی قرآن دی خدمت کی تھی سے نا 14 صدیاں بعد بھی قرآن دے نال اتنا راشی قرآن دی وجہ تو ہے کسی دنیا دار دی وجہ تو نہ آیا بیٹھا نا قرآن دی وجہ تو آیا آج ہی قرآن دی اتنی شان ہے اس لئے جلے نازل تھی تو اس لئے قرآن دی شان آئی حاملان وحی یہ صحابہ کرام دی جڑی جماعت ہے نا یہ وحی نو اٹھاون والے ہیں وراویان قرآن جڑا قرآن ساں تک پہنچے نا نسل در نسل ہو کے ساں تک پہنچے یہ قرآن دے پہلے راوی جڑے ہیں جماعت صحابہ ہے قرآن کی پہلی جماعت کی روایت کرنے والی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعریف کے لکھی ہوئی کتاب التعریف سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں القرآن المنزل علی الرسول قرآن اس چیز واقع ہے جڑا اللہ دے رسول تے نازل تھی المکتوب فی المصاحف مصحفاں دے اندر جڑا لکھا ہوئے المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کے سان تک بغیر کسی شبہ دے تواتر دے نال منقول تھی نہ دے اس قرآن نہ کرنا
اج ساری نسل جڑی سب تو پہلی نسل گزری انہاں سان دتا ہے اس دے وچ کوئی شبہ کوئی نہیں تے شان صحابہ دے وچ کیویں شبہ پیش ہو سکدا ہے جڑے پہلے راوی ہیں قرآن مجید راویان قرآن ہر کے منکر صحابہ باشد یہ نقصان ہے صحابہ دا انکار کرنے دا نقصان کی ہے آپ فرماتے ہیں ہر کے منکر صحابہ باشد پورا ایمان و قرآن وغیرہ ایمانیات متواترات ممکن نہیں ہے آپ فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ صحابہ کرام دا منکر ہے اس دا قرآن دوتے ایمان لاؤنا بھی ممکن نہیں اور متواترات جڑے عقائد ہیں جڑے ضروریات دینیہ ہیں انہاں دوتے ایمان لاؤنا ممکن ہی نہیں بندہ صحابہ دا انکار کرے تو بس قرآن نو مننے بندہ صحابہ کرام دا انکار کرے تو ضروریات دین دوتے عمل کرے قرآن دوتے اسے دا عمل ہو سی ضروریات دین دوتے اسے دا اعتقاد ہو سی جڑا اج بھی غلام صحابہ جڑی نسلہ بھی غلام صحابہ وبا اجماع صحابہ و نصوص ثابت است صحابہ کرام دے اجماع شان صحابہ تو ہو گئی شان صحابہ کی کیڑی چیز ثابت ہے اجماع صحابہ و نصوص ثابت است کہ ابو بکر را افضل دانستہ با بیعت کرتا اس اجماع صحابہ تو ثابت ہے اور روایات تو بھی ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وصال تو بعد سارے صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ افضل سمجھے آپ کی خلافت کی بیعت کرتے وبا اشارہ ابی بکر بر خلافت عمر بعد ابی بکر بنا بر فضل ہو اجماع آوردن اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ہی اشارے کے نال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال تو بعد سارے صحابہ کرام نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو افضل سمجھے اور آپ کی سانہ نے بیعت کر گئے وبعد عمر سے روز صحابہ باہم مشورہ کرتا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال تو بعد صحابہ کرام نے 3 روز تک مشورہ کی تھے عثمان را افضل دانستہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ افضل سمجھے صحابہ کرام نے بر خلافت او اجماع کردند آپ کی خلافت ہوتے سارے صحابہ متفق ہو گئے وبا بیعت نبودن اور آپ کی بیعت کر دی وبعد عثمان ہما اصحاب مہاجرین و انصار کے در مدینہ بودن و علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے وصال کے بعد جتنے بھی صحابہ کرام ہیں مدینہ شریف کے اندر مہاجرین یا انصار سارے صحابہ کرام حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی خلافت ہوتے اپنے سارے صحابہ نے اتفاق فرمائے کسے کے باؤ منازعت کردہ مفتی است ہر وہ بندہ جن اختلاف فرمائے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خطائے اجتہادی ہوتے ہیں یہ سارا بھی اہل سنت و جماعت رہی نظریہ لیکن سوء ظن با صحابہ نہ باید کردا لیکن صحابہ کرام کے متعلق سوء ظن نہیں کرنا بدگمانی نہیں کرنی صحابہ کرام کے متعلق و مشاجرات آہارا بر محمل نیک فروض باید اگر اور انہوں نے آپس اندر جتنے بھی معاملات ہوئے انہوں نے جنگیں ہوئی ہیں اختلافات ہوئے انہوں نے نیک محمل دوتے محمول کرنا چاہیے کہ نیتاں سارانیاں آلہ ہیں نیتاں سب دیاں درست ہیں لیکن غلط فہمی پیدا کرنا لے لوگاں درمیان دے غلط فہمی پیدا کر دیتی ہے اس وجہ سے انہوں نے اختلافات ہیں ورنہ سب دی نیت صالح ہے اور اسے نیت صالح دی بنیاد ہوتے اللہ تبارک و تعالی جڑے خطا ہوتے ہیں انہوں نے ایک ثواب عطا فرمائے اور جڑے ثواب اجتہادی سواد نہ ہوتے وسن اللہ تبارک و تعالی نے دوہرا اجر و ثواب عطا فرمائے اس وجہ سے اس دور کے اندر بھی غلط فہمی پیدا کرنے والے لوگ موجود ہیں اور اج بھی غلط فہمیاں پیدا کرنے والے لوگ موجود ہیں اس وقت یہ لوگ غلط فہمیاں پیدا کریں یا رافضی ہیں یا خارجی ہیں اج بھی جڑے غلط فہمی پیدا کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی یا رافضی ہیں یا خارجی ہیں الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہے نظریے کہ حق بدستے فرق کے مراتب بے شمار حق بدستے حیدر کرار مگر معاویہ بھی ہمارے سردار تاں ہم پر کارے پھجار اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالی فرماتے و مشاجرات آہا را بر محمل نیک فروض باید آورد انہوں نے مشاجرات میں نیک گل دوتے معمول کرنا چاہیے کہ انہوں نے اختلاف ہوئے لیکن نیت سب دی صالح ہے و با ہر جگ محبت و عقیدت باید داشت اور انہوں نے ہر صحابی دنال عقیدت اور محبت جذبہ رکھنا چاہیے میری گفتگو سمجھ آ گئی درمیان دے میں تو نہیں برایا کہ تساں گل سمجھے بیٹھے ہیں میں وچ براواں تو تانوں گل سمجھ نہ آویا یہ ہن یہ ساری گلاں لے کے
پر آخر تو کہ فرمائیں اے سوچی گل ہے تو سبحان اللہ سب تھن وادی سمجھ آوے آخر تے کہ فرمائیں این اس عقائد اہل حق اے ہن اہل حق دے عقیدے سمجھ میرے خیال آخر میں سمجھ نہیں آئی این اس عقائد اہل حق اے ہن اہل حق دے عقیدے اے اہل حق دے عقیدے جڑے قاضی ثناء اللہ پانگتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرمائیں اہل حق دا عقیدے انہیں چاہتے کہ میں ایک منٹ میں آپ کو عرض کر چھوڑا ایک نواں نعرہ سارے وچ ایجاد کیتا ویندا پہ میں انتہائی علمی طور تے آپ کو عرض کرے سا میری زبان تو سنی بیٹھے ہو کیونکہ اساں بازار دے وچ گزرتے ہیں تے لیکن الحمدللہ ساری زبان بازاری نہیں بازار دے وچ گزرتے رہنے ہیں ایک مجبوری ہوندی ہے بازار دے وچ گزرنا یا بازار وچ چند منٹ باہنا اساں الحمدللہ درباراں آنا دے غلام ہیں تے ساری زبان بھی اللہ تعالیٰ نے درباراں آلی بنائی انشاءاللہ تعالیٰ تھانوں کوئی ایسا موقع نہ مل سی کہ تو سارے لہجے دے تے اعتراض کرو ہاں اگر علمی طور تے کرو اعتراض ہے کوئی اگر تنگ پے ونجے تو والا گالی گلوچ جا ونجے تو انہاں دی مرضی سارے کول تے جے ختم تھی ویسن تو بعد اساں اس تو پیچھے گالیاں کڈے سن جے سارے کو ختم تھی سن اور اج بھی اگر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپیشل انہاں دے حوالے نال مضمون ہو گیا تو بے شمار میں آپ کتاباں دی زیارت کروا سکتا ہوں لیکن چونکہ مطلقاً شان صحابہ کے متعلق مضمون آئی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک بڑا کمزور مورچہ سمجھا میں مخالفین کی طرف تو میں صرف ایک حوالہ آپ کو عرض کرے سا انہوں نے متعلق تو میں گفتگو ختم کرے سا ایک شبہ میں عرض کرے نبی وہ نعرہ کیڑا داخل کیتا گیا اہل سنت و جماعت دے وچ حق 4 یار دا نعرہ درست نہیں جی تے حق 5 یار دا نعرہ لاونا چاہیے اس دے واسطے گزارش اور حدیث پاک کی پیش کاری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو بعد خلافت 3 سال تک ہو سی 3 سال تک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی خلافت بھی شامل تھی نہیں تو حق 5 یار دا نعرہ لاونا چاہیے حق 4 یار دا نعرہ درست نہیں یہ متبادر الفہم یعنی کہ مطلب یکدم سوچے تو بڑی گل ہے یہ تو بڑی اعلیٰ قسم کی دلیل ہے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئی تو میں اصول شاشی کی طرف متوجہ کرے سا علماء کرام اور تھانوں میں عرض کرے سا اصول شاشی کے اندر میں خود الحمدللہ پڑھا ہے کہ علماء کرام فرمانا کہ حدیثاں ریت کے ذرا تو بھی زیادہ ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی فرما رہے تو اس میں حدیث آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پہ بھی حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تشریف فرمانے سارے آپ کے سامنے سارے صحابہ کرام کوئی کچھ کر رہے کوئی کچھ کر رہے حضور اگر کہنوں نہیں ٹوکی دے پہ تو حدیث پڑھتی آتی حدیث تقریری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز تو منع نہیں پہ کریں دے تو کام سامنے کی تھی حدیثاں بے شمار ہیں اہل سنت نعرے کتنے اہل سنت نعرے بھی بے شمار ہیں 4-5 ہیں سر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اس کے بعد محفل کے مطابق نعرہ لگے نعرے 4 ہیں تے احادیث تا ہزار ہاں احادیث ہیں کیا وہ ہر حدیث کو جیسے نعرہ بنا رہے بدل حدیثاں تے بیان کرے نا نعرے بیان تھی جناب نے سر اس وجہ تو گزارش ہے انہوں نے کولو جڑے اس حدیث سنا کہ عوام سادہ لوگوں کو خراب کریں تو یہ جی اس حدیث ہی جو کہ حق 5 یار دا نعرہ ثابت اساں کے گزارش ہے بس اس حدیث دی وجہ تو حق 4 یار دا نعرہ کنا آ کے بھی اس حدیث دی وجہ تو نعرہ لے میری گلاں دی سمجھ آندی پئی اس حدیث دی وجہ تو نعرہ نہ لیندے تے اساں جمہور دے مسلک دی وجہ تو نعرہ لیندے کس وجہ تو لیندے جمہور دا مسلک کیا ہے جمہور کا مسئلہ یہ ہے اور یہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کو موجود ہے کتاب اصول الدین پچھلے جانا سارے محسن مربی قبلہ استاذی و استاذ علماء قبلہ شاہد محمود آوان صاحب دامت برکات العالیہ سارے بہت بڑے محسن سارے استاد بھی انہوں نے میں گفٹ کی تھی انشاءاللہ میں اور منگا کے آپ کی زیارت کرے سا آپ نے ترتیب کے لیے بیان فرمائی افضلیت دی آپ نے فرمایا ساریاں امتاں دے وچوں حضور دی امت افضل حضور دی امت دے وچ او لوگ افضل جڑے حضور دے زمانے دے وچ یعنی کہ صحابہ کرام افضل صحابہ کرام دے وچ او 1400 صحابہ کرام افضل جیں بیعت رضوان دے اندر شرکت فرمائی 1400 صحابہ کرام انہاں دے وچوں 313 صحابہ بدر والے افضل انہاں 313 دے وچ السابقون الاولون 40 صحابہ کرام افضل انہاں 40 صحابہ کرام دے وچوں 10 صحابہ عشرہ مبشرہ افضل اور انہاں 10 صحابہ دے وچ 4 یار افضل اور انہاں 4 یاراں دے وچ حضرت ابوبکر صدیق یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ یہ ترتیب ان ذہن وچ رکھے سو ہن خلافت دی ترتیب دیکھو تے نال افضلیت دی ترتیب دیکھو افضلیت دی ترتیب سب تو پہلا نمبر کہندے جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ دوسرا نمبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی تیسرا نمبر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی چوتھا نمبر حضرت
مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یہ ہے افضلیت دا نمبر خلافت دا نمبر بھی انہیں آ رہے کہ نہیں پہلا خلافت دا پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دوسرا نمبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ چوتھا نمبر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ یہ ہے افضلیت دا نمبر بھی انہیں ہیں خلافت دا نمبر بھی انہیں ہیں کیا اگر خلافت میں دیکھو تو پنجویں نمبر سے خلافت کہیں گی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ افضلیت کیا پنجویں نمبر سے حضرت امام حسن نہیں اتھے آ کے ترتیب پر باہر آ گئی ترتیب پر پہنی اہل سنت و جماعت کا نظریہ حق چار یار جلے نعرہ سلینے آئے تو سارا آکھن کا مطلب یہ ہوں رہے کہ انہاں چار یاران کی یہ شان ہے کہ جی میں انہاں دی خلافت دی ترتیب ہے انہیں یار انہاں دی افضلیت دی ترتیب یہ سارے نعرے لاؤن کی وجہ اگر اس دے کہنو اعتراض ہے کیا ایک افضلیت شیخین تے اجماع نہیں تو وقت رسو کیا افضلیت عثمان غنی تے جمہور دا مسلک نہیں تو وقت رسو وقت اعتراض کرو نا اور ایک حدیث ہوئے جب اس نے تو نعرہ بنا لو وہی حدیث ملے تو نعرہ بنا اس کو اعلیٰ سنت کی حدیث مسلم شریف کے اندر یہ ہے نا کہ 30 سال خلافت والی اس کو اچھی سنت کی روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو بعد 12 خلیفے آ سکتے بات کتوں حق 12,000 کی آواز آئی اس وجہ تو ہر حدیث جو نعرہ نہیں ہوتا نعرہ ہونے جمہور دے مسلک دے ہوتے یہ بہت بڑی کتنے بیماری لگتی ہوئی وہ تو نعرہ بنایا میں نے اور یہ صحابہ کرام جو اٹیک ہوئے تو نعرہ بنے کہ نہیں بنا ہر صحابی نبی جنتی جنتی ٹھیک ہے یہ نعرہ ہونے جمہور دے مسئلہ جو اجماع ہوتی ہر حدیث تو نعرہ نہیں ہے وہ میں عرض کر رہی تھی اور آخری اعتراض میں ایک جگہ آپ میں پوری عبارت پڑھنا چاہنا ہوں لیکن وہ چونکہ وقت ہوں سارے میں ایک چیز جڑی میرا بیان کیا میں نے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے شان دے اندر کوئی حدیث صحیح ثابت ہونی کوئی شان دے وچ انہاں دے وچ حدیث ہونی یہ ہے بھی علامہ عبدالعزیز برہاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ آپ اس کے بارے کیا فرمائیں میں اس رویہ چیز کیسا اور ایک چیز کی طرف انتباہ کرے سا علماء کرام اور طلباء کرام کی کہ آپ فرمانے وما قیل من انه لم يثبت في فضله حدیث فمحل نظر آپ نے فرمایا کہ یہ آکھا ویندا ہے کہ آپ دی فضیلت دے اندر کوئی حدیث ثابت نہیں فمحل نظر یہ گل ٹھیک نہیں بلکہ یہ گل غلط ہے یہ گل ٹھیک نہیں بلکہ یہ گل غلط ہے آپ نے وقت تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات جمع فرمائی آپ نے فرمایا اور کوئی بھی روایت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دے وچ نہ ہوئے لیکن جتنیاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دی شان دے وچ جتنیاں بھی روایتاں بیان فرمائیاں ساریاں دے وچ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں اس کے بعد ایجاد ہوتے ایک میں ایک عالم دین کو سنا وبالجملہ لم ينقل عن السلف المجتہدین والعلماء الصالحین جواز اللہ علی معاویہ و احزابہ یہ عبارت ہے شیخ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب بھی آج کل لکھی گئی ہے تفتزانیہ علماء کرام اور جڑے ہیں طلباء کرام یہ کتاب جڑی نے شرح عقائد نسفیہ ایک مدارس وچ پڑھائی ویندی ہے اس دے وچ دو ویک پوائنٹ ہیں سعد الدین تفتزانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ طرف دو انتہائی کمزور پہلو ہیں انہوں نے سمجھ نہیں ہے اس لفظ اور ایک کیا بیان کیتے حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف کے اندر اور علامہ عبدالعزیز برہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ اور تدور اندر آپ مزار آپ نے النبرا سے ذکر فرمایا یہ دو مقامات عظمت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام آوے یا افضلیت شیخین کا مقام آوے اتنے تو شرح قائد نسبیہ پڑھنی ہے نال تلے نبراس ضرور مطالعہ کرنا ہے ورنہ آپ نے اتنے تک لکھے افضلیت شیخین کے موضوع کے بیچ علامہ عبدالعزیز برہاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے کہ حضرت تفتزانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کلام کو پھسلن گاہ بنا دیتا ہے افضلیت شیخین کے معاملے کے اندر اور حضرت شیخ سعد الدین تفتزانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اس مسئلے کی صحیح سمجھ نہیں آئی اور آپ نے یہ عبارت میں عرض کی تھی آپ نے کہ آپ فرمانے کہ صحابہ کرام سلف صالحین دے وچ کہیں دے کول بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے لعنت دا جواز منقول نہیں کہ کہیں بھی لعنت جائز نہیں لکھا اس جہاد میں خود ایک عالم دین سنا کو استدلال کرنا پیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یہ کوئی شان ہے کہ انہاں دے لعنت اور جناب انہاں دے تان نہیں کرنا ورنہ انہاں دی شانہ بیان نہیں کرنا اس وقت آپ نے کیا تبصرہ فرمایا لا یخفى ان شارح قصر ما فی حق هذا الصحابی آپ نے فرمایا
عبدالعزیز بہاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ یہ گل مخفی نہیں کہ سعد الدین تفتزانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک عظیم الشان صحابی دی تعریف کے اندر کسرے شان کی تے آپ دی شان کو گھٹائے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ دی شان یہ کچھ نہیں کہ انہوں نے آکھنا کچھ نہیں یا انہوں نے تان نہیں کرنا، بلکہ آپ دی شان ہے کہ جتنیاں بھی شان صحابہ دے وچ مروی روایات ہیں انہاں دے وچ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، اور فضیلت دیاں آپ دیاں بے شمار روایات بھی ذکر کریں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ سے کل پوچھا گیا ایک ایجاد قول ہے اور ایک تاریخ دمشق کا میں بیان کر کے ختم کرے سا، کیونکہ ایک وہ بیان کی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، یہ تو بڑا بیان کی تو جڑا نہیں بیان کی تو میں وہ آخر کو عرض کر کے ختم کرے سا کہ حضرت انہوں کو پوچھا گیا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پوچھا گیا ما تقول فی معاویہ، آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق کیا فرمائیں دے ہو؟ آپ نے کیا جواب دیتا؟ ما اقول فی رجل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمی اللہ لمن حمد فقال معاویہ من خلفہ ربنا لک الحمد، آپ نے فرمایا کہ اس ہستی دیا میں تو کیا شانہ سناواں کہ اللہ دے نبی مصلی امامت تے کھلو کے آدھیان سمی اللہ لمن حمدہ، حضرت امیر معاویہ بھی جو مقتدیاں دے ساتھ کھلو کے آدھیان ربنا لک الحمد، میں انہوں نے کیا شان سناواں؟ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرماوے۔ تمام حضرات واساں خراج تحسین پیش کرین ہیں کہ قبلہ استاد صاحب نے اساں بڑھ چڑھ کے خدمت کی تھی اور میں وہ فگر بھی دیتے گئے میرے کو کری اگہ بھی چتی گئے کہ الحمدللہ اہل علاقہ نے استاد صاحب دی 65,000 روپیہ خدمت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرماوے، اور آپ کی جڑی انجمن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں دن دگنی رات چگنی اور دن 11ویں اور رات 12ویں ترقی نصیب فرماوے۔ انہوں نے بھی اپنے استاد صاحب نے محبت کا اظہار کری تے 18,000 روپیہ اپنی جیب خاص سے پیش کی تے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے بھی قبول فرماوے۔ ایک میں محبت والی یہ بھی لگتی ہے استاد صاحب کا ایک تفنن طبع دے طور پر ناز کری دیا کہ استاد صاحب کا ساری محبت یہ بھی ہے کہ استاد صاحب کام شاماز کو کرائی بدن نہ میری برانڈا پوا کھلو تے تیلو ہی کوئی تو تسا اونچی آواز نال سبحان اللہ نواز بھی کہ نہیں ہے نہ پوے، اگر دل خوش تھی بیٹھے تو اونچی آواز نال بولو سبحان اللہ، اگر ہے کوئی عرض تو میں نہیں بڑھوا رہے انشاءاللہ۔ یہ بھی انہاں محبت اظہار میں استاد صاحب بڑی اوکھا نہیں بڑھائی تے سبحان اللہ کی تے کہ نہیں بیٹا ہے نہ پوے، اس وجہ تو کھول کے بولنا چاہیے کیونکہ سبحان اللہ جڑا آکھا میں نے کہ دل کھلدا ہے انسان دی طبیعت کھلدی ہے، دل طبیعت کے کھلدی ہے، بلکہ حدیث میں ثابت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے عمل تو ثابت ہے کہ انسان دی اگر قبر تنگ تھی تو باہر گئے کہ سبحان اللہ کو تو قبر بھی کھل گئی۔ الحمدللہ آخر دعوانا